قرآن حکیم سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے وہ کوشش کرے. یہ ایک اصول ہے اللہ کا, ایک قانون ہے اللہ کا کہ اللہ چیزیں, انعامات, کامیابیاں اسی کے لیے رکھے ہیں جس نے اس کے لیے کوشش کی. انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہی چیز اسے حاصل ہوتی ہے, بغیر کوشش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. چاہے دنیاوی چیزیں لے لو, دنیا کا معاملہ لے لو, یا اس سے بڑی چیز آخرت کا معاملہ لے لو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی ما سعیٰ جس کے لیے اس نے سعی کی ہو, کوشش کی ہو. یہ پہلا قانون. دوسرا قانون وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور انسان کی کوشش عن قریب, قریب ہے, دیکھی جائے گی, رنگ لائے گی. جیسی کوشش ہوگی, جس چیز کی کوشش ہوگی ویسے ہی نظر آئے گی. کوشش اگر تھوڑے کے لیے تو تھوڑا ملے گا, کوشش اگر بہت زیادہ کے لیے ہے تو زیادہ ملے گا, کوشش اگر اچھے کے لیے تو اچھا ملے گا, کوشش اگر برے کے لیے ہے تو برا ملے گا. لیکن قانون تو بنا ہوا ہے کوشش رنگ لائے گی ضرور, کوشش دکھائے تو دے گی ضرور. اس کو اس طرح سے سمجھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پہلے عمل بتایا گیا, پھر وہ نظر آئے گا, وہ بتایا گیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. جو عمل کرے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا, کتنی؟ مثقال ذرۃ, ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہو. سائنس پریشان ہے, کچھ چھوٹے سے چھوٹے ذرات کے بارے میں کہتی ہے اس کے بعد کوئی نہیں, لیکن ذرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے بعد سب سے چھوٹی جو اکائی ہے, یونٹ ہے, اس سے بھی چھوٹی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. اگر بہتر کیا ہوا ہے, يَرَهُ, وہ اسے دیکھے گا اپنی نگاہوں سے, جانے گا اپنی نگاہوں سے. خیر جو بھی کر کے آئے گا دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. اور جو برائی کر کے ذرہ برابر بھی, ہم تو ذرہ کہتے ہیں, مثقال ذرہ, ذرہ مثقال برابر, وزن میں ہو, تعداد میں ہو, سائز میں ہو, کسی بھی اعتبار سے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. برائی کیا ہے نا, يَرَهُ, دیکھے گا, اسے دیکھے گا. یہی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا. ہم اس کی گھڑیوں کے درمیان موجود ہیں, اس کے لمحات میں وقت گزار رہے ہیں, اور وقت برق رفتاری سے گزر رہا ہے. ایک قیام ہمارا ہو گیا, احساس نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا. ایک تراویح کی نماز ادا کر لی ہم نے, پتہ نہیں چلا. ایک سحری بھی ہماری ہو گئی, پتہ نہیں چلا. اور ابھی دیکھیے آدھا دن گزر چکا ہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد افطاری کرنا ہے. کتنی برق رفتاری سے جا رہا ہے وقت, کتنی تیزی سے وقت جا رہا ہے. اور آج پہلا رمضان ہے, ایک وقت آئے گا عید آ جائے گی, 29واں رمضان ہوگا. لیکن اس درمیان یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان کی برکتوں سے, اس کی رحمتوں سے, اس کی تمام تر فضیلتوں سے محروم ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے, اس پر دھیان دینا ضروری ہے, کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر تشریف رکھا. اس وقت اس طرح کے ممبر ہوتے تھے, تو ایک سیڑھی پر آپ نے پیر رکھا تو آپ نے آمین کہا,
دوسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آمین کہا, تیسرے درجے پر بھی قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. تو یہ خلاف معمول بات ہے, ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کرتے تھے. تو جب صحابہ کرام کو کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی معلوم ہوتی, خلاف معمول بات معلوم ہوتی, لگتی, تو فوراً سوال کر لیتے. یہ نہیں کہ اپنے طور سے کچھ باتیں بنا لیتے, نہیں. جیسے آج کے دور میں ہمارا رویہ کیا ہے, کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ لے تو اپنے طور پر کوئی بات بنا لی, یہ فساد ہے. نہیں, اس شخص سے ملو, پوچھو, سوال کرو کیوں ایسا ہوا تھا, کیا ہوا. بغیر اس کے کوئی رائے قائم کرنا یہ بدگمانی ہے. اس لیے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ بتاتا ہے, پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دیکھا, آپ کو سنا. کیا سنا, کیا دیکھا؟ دیکھا یہ کہ آپ چڑھتے ہیں پہلے قدم, پہلے درجے پر آپ جو قدم رکھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں, ایسا پہلے نہیں دیکھا. دوسرے پر, تیسرے پر, کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا, آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کچھ دعائیں کی, یا اس کو بد دعا بھی کہتے ہیں. تو ایک منبر پر, ایک سیڑھی پر جب ہم نے چڑھا تو جو بد دعا, جو دعا کی تھی اس پر میں نے آمین کہا. دوسرے پر ایک اور بد دعا یا دعا کی تھی تو اس پر میں نے آمین کہا. تیسرے پر جب چڑھا تو اس پر بھی انہوں نے جو دعا یا بد دعا کی تو میں نے اسے آمین کہا, بس ان کی بات پر آمین کہا. تو آپ سوچئے معاملہ کتنا سنگین رہا ہوگا کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے اور اس بد دعا کو کر رہے ہیں, اور بد دعا پر آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان تینوں دعاؤں یا بد دعاؤں میں ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہے. ایک دعا یہ بھی تھی کہ من ادرک رمضان رغم انف رجل, من ادرک رمضان, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ ایسا شخص برباد ہو جائے یا ایسا شخص محروم ہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پا لے اور مہینہ پانے کے بعد اس کی زندگی سے مہینہ آ کر چلا جائے, فلم یغفر لہو, اس کی مغفرت نہ ہو. اس پر اس بدعا کو کس نے کیا؟ جبریل علیہ السلام, فرشتے ہیں, اور فرشتوں میں بھی سردار ہیں فرشتوں کے, اور وحی لانے والے فرشتے ہیں. اس کے بعد اس پر جو آمین کی مہر لگائی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو بتائیے یہ بدعا, یہ دعا مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے, چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے وہ خواتین میں ہو, کسی میں بھی ہو, وہ ایسے لوگ ہوں گے جو محروم رہیں گے. اس پر غور کرنا ہے. اس گروہ پر ہم نے کیا بتایا, ایک اچھا گروہ بھی بنے گا اور ایک برا گروہ بھی بنے گا. ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. محروم ہوں گے کچھ لوگ, رمضان آیا اور چلا گیا, مغفرت نہیں ہوئی. تو کہا کہ رمضان آیا چلا گیا مغفرت نہیں ہے, تو کچھ لوگ محروم ہوں گے ضرور. تو یہ جو محرومی ہوتی ہے, انسان اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا ہے, کیوں ہے؟ اس پر غور تو کرنا پڑے گا. کیا وجہ بنتی ہے, کیا اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم نے سنا بھی, سب سے سنا, ہم نے خطیبوں سے سنا, علماء سے سنا, واعظین سے سنا, درس میں سنا, خطبہ جمعہ میں سنا. کیا سنا یہ کہ رمضان آتا ہے, پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ جو ہے فرشتوں کو یا ایک منادی لگانے والے کو, آواز لگانے والے کو آواز لگاتا ہے, کوئی ہے بھلائی چاہنے والا تو آ جائے, کوئی ہے برائی سے باز رہنے والا یا برائی کو تلاش کرنے والا تو رک جائے. سب سنتے ہیں. پھر محرومی کہاں سے آتی ہے؟ یہ محرومی مغفرت نہ ملنا اور رمضان کی رحمتوں و برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا پانا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکنا, یہ ہوتا کیسے؟ اس کا شعور ہمیں ہے, ہمیں احساس ہے اس کا نہیں. تو کچھ احساس کو میں بیدار کرنے کے لیے, کچھ احساس کو زندہ کرنے کے لیے, جو ایمانی احساس ہے, جو آخرت کے تعلق سے غیرت مندی کا احساس ہے, اسے جگانا ضروری ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں رمضان کے اندر جو
وجہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے اسی تمام محرومیوں کی، اور انسان اس میں رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا. تو یہاں پر کچھ چیزیں ہم نے ذکر کریں گے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اہل علم نے کہا ہے رمضان میں یہ چوری کا کام کرتی ہے، چور ہے یہ. کیا ہے یہ؟ چور ہے، رمضان کے چور جسے کہا ہے، اہل علم نے یہ نام دیا. اور یہ چراتے کیا ہے؟ یہ انسان کی سب سے پہلے جو چراتے ہیں سب سے قیمتی چیز وہ ہے وقت. وقت چراتے ہیں. دوسری قیمتی چیز یہ ہے انسان کی نیکیوں کو چرا لیتے ہیں، نیکیوں کے اجر و ثواب کو کم کر دیتے ہیں. اس پر غور کرنا ہے. پہلی چیز اس میں جو ہے، جو بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے، بذات خود فی نفسی خود وہ چیز غلط نہیں، لیکن اس کے اثرات غلط پڑ رہے ہیں، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اور فی نفسی وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ غلط بن جائے گا. وہ چیز ہے ہمارے ہاتھوں میں موجود موبائل. یہ موبائل رمضان میں سب سے بڑا ہمارے وقت کو اور نیکیوں کو چرانے والا آلہ ہے. فی نفسی تو ٹھیک ہے یہ، لیکن اس کے اثرات، اس کے استعمال کے غلط اثرات جو پڑ رہے وہ ہیں اسی موبائل کی وجہ سے. اس رمضان مبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ وقت کی گزاری کرتے ہیں. وقت گزارنا ہے، وقت کی گزاری اسی موبائل میں کرتے ہیں. اسی موبائل کے ذریعے سوشل اکاؤنٹ پر اپنا وقت لگاتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے چیٹنگ میں وقت لگاتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے گیم کھیلتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے مختلف چیزیں کرتے ہیں. کیا رمضان موبائل استعمال کرنے کے لیے؟ یہ خصوصی جو مہینہ ہے ٹریننگ کا مہینہ، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریننگ کا مہینہ، تو ٹریننگ میں جب انسان جاتا ہے نا، وہ بہت ساری چیزیں جو اس کے پاس زائد ہوتی ہے اس کو ہٹا لیا جاتا ہے، نکلوا لیا جاتا ہے نا. اسی بات صرف انسان رہتا ہے اور اس کی ٹریننگ کے کام رہتے ہیں، بس تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیے آج کی بھی دور میں، اور آپ کمپنیوں میں جو جاب کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، کمپنیوں میں بھی جو آدمی جاب کرتا ہے ان کے موبائل سیل فون جو ہے رکھوا لیے جاتے ہیں، لاکر میں رکھوا لیے جاتے ہیں. پھر آپ ان کو فون نہیں کر سکتی، آپ ان سے بات نہیں کر سکتی، تھوڑی دیر کے وقفہ ہے تو اس میں کھول لیا ہے نا. یہ بات کیوں ایسا؟ ان کو قیمتیں ہیں اپنی کام کی، ان کو ان کے نزدیک قیمت ہے ان کے کام کی، ان کے وقت کی. لیکن رمضان اتنا غیر گزرا وقت ہو گیا کہ ہمیں اس رمضان کے وقت کی کوئی قیمت نہ ہو. ہم موبائل میں اپنا وقت ضائع کریں. نوجوانوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، سب کس کو بھی دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، سب کو دیکھو، خواتین کو دیکھو، موبائل میں وقت لگا. تو یہ رمضان کا سب سے بڑا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چوری کرنے والا چور ہے، یہ موبائل. کوشش یہ رہے کہ ہم موبائل سے دور رہیں، کوئی کام موبائل پہ نہ کریں. کوشش ہماری ہے، اللہ کی بہت ضروری ہو جائے تو. اور آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن حکیم جو ہے مصحف یعنی نسخے سے پڑھنے کے بجائے موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھ رہے ہیں، لیکن کہاں پڑھے؟ جہاں قرآن دستیاب نہ ہو آپ کے پاس، جہاں ممکن نہ ہو سکے کہ ہم قرآن رکھ سکیں. ہوتا کیا ہے، موبائل میں آپ نے 2 آیت پڑھی، اب آپ کو میسج آ گیا، آپ میسج دیکھ رہے ہیں، تھوڑا واٹس ایپ بھی چیک کر رہے ہیں، تھوڑا یہ کیا چیز خبر آئی اس کو بھی دیکھیں. تو ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی پوچھ لے کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. اچھا، آپ غور کریں گے اس میں کتنا وقت قرآن میں لگا تھا اور کتنا وقت دیگر چیزوں میں لگا تھا. آج کل تو اسکرین ٹائمنگ کا ٹائمنگ اس میں آتا ہے، ٹائمر لگا ہوتا ہے، وہ بھی تو دیکھ لیں. آپ خود ہی اندازہ کر لیں، اس میں پوری لسٹ آتی ہے. ہم نے دیکھا اس میں لسٹ آتی ہے. کیا لسٹ آتی ہے؟ کہ کس ایپلیکیشن پہ کتنا وقت گزارا ہے. وہ پرسنٹیج کے حساب سے بھی آتا ہے، ٹائمنگ کے حساب سے بتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. آپ جس پہ آپ کا جو بلو کلر کی لائن کی زیادہ ہے وہ اس پہ آپ کا قرآن پہ کتنا وقت گزرا ہے آپ دیکھ لیں، اور باقی ایپلیکیشن پہ کتنا وقت گزرا ہے وہ دیکھ لیں. تو آپ جب ریشو نکالیں تو معلوم پڑے گا. قرآن پہ تو ہمارا 5 7 8 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ باقی ہوگی. شام میں آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولوی صاحب تو بہت غلط بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ خود دیکھ لیں نا یہ کیا ہو. سال بھر تو آپ نے 11 مہینے استعمال کیا نا، سب کچھ کھیلا، سب کچھ کیا. اب 1 مہینے کے لیے اس کی قدر تو کرے، اس قیمت کو تو جانا.
ساری خرافات. اور آپ یاد رکھیں یہ موبائل جو ہے کس لیے استعمال کس لیے لانچ ہوا تھا؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کی, ٹھیک ہے, اس کے لیے استعمال ہوا, اس کے لیے لانچ ہوا تھا, اس کا مقصد یہی تھا. لیکن وقت بڑھتا گیا, اس میں سب لاتے گئے. لیکن آج بھی اگر آپ کہیں بھی موبائل میں ہو, اگر فون آ گیا تو سب کچھ ختم کر کے وہ فون آپ کو شو کرے گا کہ یہ فون آ گیا. کیا بتانا مقصود ہے کہ یہ اپنے مقصد کو ابھی تک بھولا نہیں ہے, تو ہم آپ کو اپنے مقصد کو کیوں بھول رہے ہیں؟ اس نے اپنے مقصد کو نہیں بھولا ہے, اس کا بنیادی کام یہی تھا کہ کال کریں بھائی, کسی کا کال آیا تو اٹھا لیں, کسی کو کال کر لیں. وہ آج بھی یاد رکھا اپنا مقصد, یہ بتا کی چیزیں بعد میں آئی ہے, ایڈ ہوئی ہے, لیکن اصل مقصد اس کا ابھی بھی نہیں بھولا. ہم اپنا مقصد کے پیچھے کیوں بھولتے ہیں؟ اور اس میں ایسی چیزیں, اس پر ہم بات کریں تو پورا وقت نکل جائے گا. ایسی چیزیں ہیں کہ وقت نکل جائے گا ہمارا. اسی موبائل سے ہمارے اندر نفاق پیدا ہوگا, یہ ذریعہ ہے نفاق پیدا کرنے کا. یہ ہمیں جھوٹ بلواتا ہے, نہیں بلواتا ہے جھوٹ. کون دیکھ رہا ہے ہم کو, ہم کہاں پر ہیں, ہم آرام سے بول دیتے, آرام سے بول دیتے. جھوٹ بول دیا ہم نے, اب روزہ ہمارا کیا ہوا؟ روزے کا مقصد فوت ہوا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور, جو بری بات جھوٹ سے نہیں رکا, نہیں چھوڑا, والعمل به, اور اس پر عمل بھی نہیں چھوڑا, فلیس للہ حاجہ, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کس بات کی؟ ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کو ضرورت نہیں. اور کرو نا, ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے اس میں. تو کیا یہ ہماری نیکیوں کو نہیں چھڑا رہا, ہمارے روزوں کو برباد نہیں کر رہا؟ ابھی روزہ ہے یا نہیں, بات کی بات کریں گے, فتویٰ بات کی بات کریں گے. لیکن حدیث رسول کیا بتا رہی کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑا, اور جھوٹ اطمینان سے بول جاتا ہے, انسان کی سنگینی کو سمجھتا نہیں ہے, ہاں اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتا. تو موبائل یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس ماہ مبارک کے لیے تو بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہم محروم رہنے والے لوگوں میں سے نہ ہوں. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس رمضان میں جو محرومی کا سبب بناتی ہے یا سبب بنتی ہے, وہ ہے ٹیلی ویژن. اسی موبائل سے پہلے تھا یہ تو موبائل آ گیا, سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے, لیکن ٹیلی ویژن آج بھی. اب لوگ وقت گزاری کے لیے خبر لگا لیں, اچھی چیز تو ہے بھائی. مولوی صاحب خواہ کی بول رہے ہیں, خواہ نہیں. یہ مہینہ خبریں دیکھنے کا مہینہ ہے. اس کے بعد کچھ نہیں, چلو میں تو اچھی چیز بتایا, اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہو تو لوگ جانتے ہیں, مجھے تو علم نہیں. ڈرامے دیکھے جاتے ہیں, سیریل دیکھے جاتے ہیں, اور آج کل تو دشمنوں نے اس طرح کیا ہے کہ رمضان کے نام پر بہت سارے پروگرام لے آئے. یہ سب کے لیے نہیں ہے, رمضان سب کے لیے نہیں, یہ سال بھر آپ کریں, رمضان میں یہ سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت صرف جمعہ کو چھوڑ کے باقی ٹائموں میں واعظ و نصیحت بھی ترک کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم آتے ہی اسی ایسے موسم پہ, تو ہمیں مجبوراً واعظ کی نظر ایسی لگانی پڑتی ہے, تھوڑا سنانا پڑتا ہے آپ کو, ورنہ صحیح طور پر آپ دیکھیں گے تو رمضان میں کوئی واعظ و نصیحت کی محفل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا ایک ماحول یہ بن چکا ہے کہ سال بھر دور رہیں گے مسجد سے, اور ایک مہینے میں مسجد میں آئیں گے, وہ بھی چند دن کے لیے. تو ہم کیا کریں, ہم یہ سوچتے ہیں کچھ اس میں سنا دیں لوگوں کو, کچھ اس میں بتا دیں, ہو سکتا ہے کچھ بات لگ جائے, کچھ توفیق مل جائے. جمعہ میں بھی لوگ برابر نہیں آتے, آدھا خطبہ ختم ہو جاتا ہے, آدھا آواز ختم ہو جاتا ہے وقت. اب جب شروع کرتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اتنی آسانی سب آ گئی ہے, اتنی آسانی آ گئی کہ وقت کم سے کم خرچ ہو کسی کام میں, ایسے ایسے آلات ایسے مشینیں آ گئے, پھر بھی انسان سے پوچھو تو وقت نہیں ہے. بارہا کہتا یہ وقت جاتا کہاں ہے ہمارا, یہ جاتا کدھر ہے ہمارا؟ یہ محرومی نہیں ہے ہماری, بالکل محرومی. تو ٹیلی ویژن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وقت گزاری کے لیے ڈرامے, اور آج کل تو پڑوسی ملک سے ایسے ڈرامے آ گئے, اسلام کے نام پر ڈرامے. لوگ دیکھتے بولتے اس میں تو اچھا بتایا جا رہا ہے. کچھ لوگ اسلامی فلموں کے نام پہ دیکھ رہے ہیں. اسلام آپ ٹی وی سے سیکھیں گے, آپ پکچروں سے سیکھیں گے, فلموں سے سیکھیں گے, ایکٹروں سے سیکھیں گے. یہ حیثیت ہو گئی ہے اسلام کی. تاریخ سکھا رہے ہیں, اور میں نام لے لوں ارطغرل غازی وغیرہ جیسے پروگرام آ گئے,
لوگ چلو کچھ لوگ تو فتوے بھی دے رہے، چلو جہاں پکچر دیکھتے تھے دیگر چیزیں دیکھتے تھے یہی دیکھ لے تو کیا ہے، تھوڑا کم ہے معاملہ، کم ہے معاملہ. آپ نہیں سمجھتے، یہ علماء سمجھتے ہیں کہ کیا پلایا جا رہا ہے آپ کو، آپ کی فکر و سوچ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے یہ آپ نہیں سمجھتے. آپ کو جو ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، تربیت ٹھوس بنیادوں پہ ملے گی وہ علماء کے ساتھ جڑ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی خدمت کر کے ملے گی. یہ فلمی ایکٹر کیا ہے، ان کا ظاہر باطن سب الٹا ہوا ہے. ان کا پردے کی زندگی ہے، ان کی اندر کی زندگی جا کے دیکھ لیجیے، یہ ہم کو سکھائیں گے. ہو سکتا ہے میری بات آپ لوگوں کو بڑی بھی لگتی ہوگی، ہو سکتا ہے بات حقیقت سے نہیں لگتی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. تو اس چور سے بھی آپ بچیے، ٹیلی ویژن کا جو چور ہے، اور نیت کر کے آپ کو چور بند بھی کرے تو نیت کر کے رمضان میں بند رہے گا. یہ رمضان کے لیے صرف شریعت آئی تھی بس، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ نے احترام میں بند کر لیا، بڑی اچھی بات. لیکن 11 مہینے کا کیا ہے، 11 مہینے کا کیا ہے، اس میں تو زیادہ لاس ہے نا، اس میں تو 1 مہینے کا لاس ہے، اور اس میں 11 مہینے کا لاس ہے. کچھ نہیں. آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ علماء سے جڑ کر رہیں، علماء کی خدمت میں بیٹھیں. علماء کے ساتھ بیٹھنے کو تو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، 5 وقت کسی عالم کے لیے ہم نکال لیں، کسی عالم کو دے دیں، یہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا گزرتا ہے. جو بلا رہے کسی کام کے فوراً چلے جائیں گے. کوئی عالم بلا رہے آپ بیٹھ جائیں ہمارے پاس تھوڑی سی بات کر لیتے، نہیں وقت نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں حیثیت قرآن و سنت کی. کوئی عالم آپ کو اپنی عزت نہیں کروانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کتاب و سنت سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کے دین سے جوڑنا چاہتا ہے. لیکن ہم سیکھیں گے کہاں؟ ٹیلی ویژن سے سیکھیں گے، ڈراموں سے سیکھیں گے. اس میں تو سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ کی آواز آ رہی ہے. تو شیطان نے بھی تو آیت الکرسی سکھا دیا تھا، تو سیکھو شیطان سے. تو یہ والی بات ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھیں. اس کے علاوہ رمضان مبارک میں ایک اور ہمارا بہت بڑا جو چور ہے، جو ہمارے وقتوں کو، ہماری نیکیوں کو برباد و ضائع کرتا ہے اور ہمارے لیے محرومی کا سبب بنتا ہے، وہ ہے مجلسیں. کیا ہے مجلسیں؟ مجلسیں بیٹھک، 4 آدمی وہاں بیٹھے، 5 آدمی وہاں بیٹھ گئے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اس کا مقصد نہیں بیٹھنے کا، بس وقت گزاری کے لیے بیٹھے، وقت گزاری کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب مقصد ہی نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب جو بے مقصد چیز ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا وہ آپ اور میں اچھی طرح جان سکتے ہیں. عورتوں کا گروپ بیٹھ گیا ہے، مردوں کا گروپ بیٹھ گیا ہے، بیٹھک لگی ہے، بات کر رہے ہیں، اس میں کیا چغلی غیبت، فلاں کا کیا چل رہا ہے، فلاں کا کیا چل رہا ہے. اور سب سے زیادہ تو عالم ڈسکس ہوتا ہے، مولانا ڈسکس ہوتے تو زیادہ، عالم صاحب کا کیا چل رہا ہے، عالم صاحب کیا بتا رہے ہیں وہ نہیں ڈسکس کر رہا ہے، عالم صاحب کیا کر رہے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہو گئی ہماری مجلس میں یہ چغلی غیبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، اسلام ایمان ایک آدمی کی اسلام کی خوبصورتی سے ایک بات یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی ہے، وہ چھوڑ دو تمام چیزوں کو جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بے مقصد چیزوں میں. تو مجلسیں لگی رہتی ہے نا، دیکھیے آپ رات کے وقت مجلسیں لگتی ہیں کہ دن بھر تو ابھی نہیں لگا پاتے، رات میں لگائیں، رات بھر جاگا کہ دن میں سویا، پھر اثر بعد جو ہر بات لگا لی ہے مجلس. کس چیز کی مجلس ہے؟ یہ رمضان بیٹھک کے لیے آیا ہوا ہے، یہ رمضان اپنی تربیت کے لیے آیا ہوا ہے، ٹریننگ کے لیے آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ 11 مہینے میں ہم کیسے بچیں گے جو چیز سے ہم کرتے آئے ہیں. یہ بیکار کی محفلیں لگتی ہے، مجلسیں نہ ہمیں محروم بنا رہی ہے رمضان کے وقت. جتنا ممکن ہو سکے آپ تنہا رہنے کی کوشش کریں. ہاں عبادتوں کے لیے آپ جمع ہو، اجتماع عبادتوں کے لیے ہو، افطاری کا موقع اس میں اجتماعی شکل میں افطاری ہو، سحری گھروں میں اجتماعی شکل میں ہو، اقامت جو صلاۃ ہوتا ہے وہ اجتماعی شکل میں ہو، قیام رمضان ہوتا ہے وہ اجتماعی شکل میں ہو، تراویح کی نماز میں چند لوگ بیٹھ جائیں، قرآن ایک دوسرے کو سنا لیں، یہ ہو، آرام سے کرسیاں اور سب لگا کر بیٹھے. یہ کیا محرومی نہیں ہے؟ یہی محرومی بنتی ہے جو انسان کو محروم بناتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرماتے ہیں کم من صائم، بہت سارے روزدار ایسے ہیں
لیس لہ من صیامہ الا الجوع، جنہیں روزوں سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. وکم من قائم، اور کچھ قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں، لیس لہ من قیام، جن کو ان کے قیام سے، ان کی تراویح کی نماز سے الا السحر، سوائے جاگنے کا اور کچھ نہیں ملتا. یہ تو ہے نا حقیقت پھر کہ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور کچھ قیام کرنے والے، تراویح کی نماز پڑھنے والے بھی ایسے ہوں گے جن کو سوائے جاگنے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیوں ایسا ہوتا ہے بتائیں؟ ایسے ہوتا ہے. تو تین باتیں ہم نے ذکر کی. چوتھی بات غور سے سنیے گا، جو ہمارے رمضان میں ہماری نیکیوں کا، ہمارے وقت کا چور ہے، وہ ہے بازار، مارکیٹنگ، شاپنگ. پورے سال بھر انتظار کرتے اسی مہینے کا. اسلاف انتظار کرتے تھے اس مہینے کا اس لیے کہ سب کچھ چھوڑ کر یہ کام کریں، اور ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں شاپنگ کے لیے کون سے مہینے کا؟ رمضان کے مہینے. لعلکم تتقون کہا ہے کہ لعلکم تبیعون کہا ہے. بتائیے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جائے، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم شاپنگ کرو. آیت کی مفہوم کو بدل دیا ہے لوگوں نے، ماحول یہ. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے مولانا اس میں تو ہماری مارکیٹ اسی میں چلتی ہے. یہ بہانہ کوئی بہانہ تو نہیں ہے. بعض اسلاف کے بارے میں تو ان کی 11 مہینے ہوٹل ہوتے تھے، ہوٹل، دکانیں، حانوت، ہوٹل 11 مہینے کھلے ہوئے ہیں. رمضان میں ان کی تو بکری اور زیادہ ہوگی، بند کر دیتے تھے. نہیں، یہ اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ دکان کھول کر بیٹھے ہیں، ہوٹل کھول کے بیٹھے ہیں. اب 11 مہینے ہم نے مارکیٹنگ کر لی دنیا کی، اب یہ آخرت کی مارکیٹنگ ہے، آخرت کی شاپنگ کرنی ہے. یہاں پر کیسا ماحول ہو گیا ہے. اور شروع کی دنیا تو ٹھیک ہے، پھر آخر میں جتنا فضیلت والا دن آنے لگتا ہے، 10 راتیں طاق آنے لگتی ہے، 5 طاق، اس میں اور بڑھ جاتی ہے رونقیں، اس میں رونقیں بڑھ رہی ہے، بازار سستے چلے جاتے ہیں. یہ بازار والا مہینہ ہے، اس میں دیکھیں کتنے گھنٹوں آج تو شاپنگ کے لیے نکلو، گھنٹوں لگ جاتے ہیں. رات میں کریں گے کہ دن میں تو روزہ ہے نا، تو دن میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رات میں کریں گے. رات. اور ابھی فجر کے درس میں آپ کو بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے، قبر میں مدفون ہیں، ان کو تمنا کرنے کے لیے کہا کہ دنیا میں آپ کو ایک دن یا ایک رات گزارنا ہے. کون سی رات کا تمنا کرو گے؟ تو ان کی تمنا کیا ہوگی؟ رمضان کی ایک رات مجھے مل جائے. یعنی اس کے اثرات کو دیکھیں گے کہ کتنی اہم رات ہے، اور ہم اس رات کو یوں ہی گزار رہے ہیں مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں. اس لیے اسلاف ہمارے جو کچھ عید کی تیاری ہونی تھی وہ رمضان سے پہلے کر لیے، پھر نہیں. تو یہ بھی ایک چوتھی چیز ہے جو بازار ہے، مارکیٹ ہے، شاپنگ. اس میں خواتین اور سب بالکل منوی سے اس کو یاد رکھیے، محرومی کا سبب بن سکتے ہیں، اس کو یوں ہی جانے لگے. اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے پانچویں، یہ دعوتیں ہیں. دعوتیں رمضان میں بڑی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ دعوت ایک دوسرے کی کرتے ہیں. کبھی کبھار کر لیا ٹھیک ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہے کر لیا، لیکن دعوتوں کے نام پر وقت ضائع. اب جس کے یہاں دعوت ہے تو وہ اپنے گھر کی خواتین کو پریشان کی، 10 طرح کا آئٹم بنانا ہے تو ان کو کتنا وقت لگے گا؟ صبح سے تیاری. تو ان کے سارے جو اوقات ان کے ذکر و اذکار کے اور تسبیح و تحلیل کے اور وہ سب کہاں ہے؟ اور پھر دور دور سے لوگ آ رہے ہیں دعوت کے لیے. ان کے ٹریول میں آنا جانا، اہتمام کرنا، خود دعوتیں ہوتی ہیں. اور پھر کہیں افطار دعوت ہے، کہیں سحری کی دعوت ہے. لوگ بس اسی چکر میں رہتے، کہاں دعوت ہے وہاں پہنچیں گے. یہ دعوتیں بھی یہ مناسب نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے وقت کو کھا رہے. اور ہمارا جو مزاج ہے وہ مادی مزاج بن رہا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، مادی مزاج، کھانے پینے والا مزاج. جب ٹریننگ تھی کہ کھانا پینا نہیں کرنا ہے تو کھانا پینے والا مزاج ہی بن رہا ہے ہمارا. تو ہم کیا ٹریننگ لے رہے ہیں؟ ہم کیا تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری یہ بات اب تک کسی نے بتائی نہ ہو تو کڑوی لگتی ہو، کیا ہے، لیکن ہم کڑوی بات کہنے کے عادی ہیں. سوچتے ہیں ہماری کچھ اصلاح ہو جائے، آپ کی کچھ اصلاح ہو جائے. میٹھی گولی دینے کا میں عادی ہوں ہی. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو میٹھی گولی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں. تو میں میٹھی گولی نہیں دے سکتا. بیمار ہے سماج، معاشرہ بیمار ہو گیا روحانی طور پر. روحانی قبیل ہے علماء، تو ہم ہی اسی علماء میں کچھ سدھ بودھ ہمیں آتی ہے تو ہم بتا رہے ہیں کوئی بات.
یہ بھی یاد رکھیے. زیادہ دعوتوں کا اہتمام نہ کریں, وہ آپ کی ضرورت ہو گئی, یہ سب چیزیں نہیں. اب ایک دعوت کرنی ہے تو 2-3 دن میٹنگ چلتی رہتی ہے, تو میٹنگ کے لیے مہینہ رہ گیا. ایک دعوت کرنی 4 دن میٹنگ کر رہے ہیں, ایک کام کر رہے ہیں 5 گھنٹہ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں. اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں جو آپ مجھ سے اچھی مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہو. اور ایک جو ہے رمضان میں روزانہ جس کا تعلق ہمارے گھروں کی خواتین سے ہے, وہ کچن سے تو خواتین رمضان کے مہینے میں باہر نکل ہی نہیں سکتی ہے. سحری میں اتنا بڑا جو کریں گے کہ 2-3 بجے سے ہی جاگنا ہے. جو مین وقت ہے عبادت کا, اللہ سے مانگنے کا, رونے کا, گڑگڑانے کا, وہ وقت بھی ہم خواتین کا لے لیتے ہیں. اس بات کو سمجھیں, جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم 2 چیزوں کے مکلف ہیں, ایسی گھروں کی خواتین بھی مکلف ہے. گھروں کی خواتین کو بھی اس چیز سے محروم نہ رکھیں. تھوڑا بہت کھا لیں چلے گا, ٹھیک ہے, کم سے کم کھانے کی عادت ڈالیں, کم سے کم سحری کرنے کی عادت ڈالیں. صحابہ کرام کو تو مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑا, تم لوگ سحری کر لیا کرو, افطاری کر لیا کرو, کچے کھجوری کر لیا کرو, پانی پی لیا کرو. ان کا مزاج یہ تھا کہ نہیں, روزہ ہے تو روزہ ہے, بس بقدر کفاف جتنا ہو سکے میں کھڑے ہو جاؤں قیام کے لیے, بس اتنی طاقت رہے. یہاں کھاتے اس لیے کہ قیام کے لیے طاقت رہے, یہاں کھا کر قیام کے لیے طاقت نہیں رہتی. کھا کے اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ قیام کے لیے ہمیں طاقت نہیں رہتی. افطاری کھائے, تھوڑا مجھے آرام کرنے کا, کیا کرنے کا, مجھے آرام کرنے کا, بہت کھا لینا, لیٹنا ہے, تھوڑا سیدھا کرنا. یہ مہینہ سیدھا کرنے کا, پیٹ سیدھا کرنے کے لیے کہ پیٹ کو اور کمر کسنے کا مہینہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری جو عشرے شروع ہوتے ہیں, 20 عشرے شروع ہوتے ہیں, آخری عشرے کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کمر کس لیتے تھے. یہاں تو شاپنگ کی تیاری ہوتی ہے. بہرحال یہ جو کچن ہے نا, یہ بھی ہمارا وقت بہت ضائع کرنا ہے, خاص طور پر خواتین کا. تو ہم اگر اپنی عبادت کر رہے ہیں, ہم آرام سے بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, اور خواتین کم سے کم کھانے کی کوشش کرو, کم سے کم انتظامات کی کوشش کریں, کتنا آپ چل سکے اتنا ہی کریں, تاکہ ان کو بھی وقت ملے. پہلے اٹھائیں, خود اٹھیں, خود پڑھیں گھر میں نماز, اگر قیام کر لیا نہیں کیا ہے تو گھر میں اٹھیں, اپنے گھر کی خاتون کو اٹھائیں, ساتھ میں نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا دی کہ اس عورت پر اللہ رحم فرمائے, اس مرد پر اللہ رات کو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو جگاتا ہے, اور نہیں جاگتی ہے تو پانی چھڑکتا ہے, اٹھو. ایسی عورت کو رحم فرمائے کہ جو خود جاگتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے, اور شوہر نہیں جاتا تو پانی مارتی ہے, اٹھو. ایسی عورتوں پر, ایسے مردوں پر رحم فرمائے. کس لیے؟ اٹھو, چلو نماز پڑھو, چلو اٹھو, سحری کی تیاری کرو. ابھی کتنے آئٹم کو بنانے ہیں, ہم نے رات میں کہہ دیا تھا, لسٹ تو دے دی تھی لا کر. پھر وہ سحری کی ٹائم میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئی ہے, پھر بچوں کا دیگر کام ہے اس میں مصروف ہو گئی, کیا کریں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملا آرام کرنے کا, تو اس میں پھر افطاری کی تیاری ہے. میرے بھائی خواتین کو بھی اب موقع دیں, ان کو بھی اس جھنجھٹوں سے دور رکھیں. کم آپ کریں گے تو ان کو بھی آسانی ہوگی, ان کو بھی اس برکت سے وہ محروم نہیں ہوگی. اور ایک آخری چیز کہہ کر بات بھی ختم کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہمارے وقتوں کو برباد کرتا ہے وہ ہے سونا. کیا؟ سونا. سو جاتے ہیں. عام طور سے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ دن بھر سوئیں گے. کچھ لوگ تو یہاں تک سوتے ہیں کہ فجر کے بعد سوئے تو ظہر بھی گئے, عصر کے وقت اٹھتے, کہ پورا ٹائم جو ہے سونے میں گزارے تاکہ کم سے کم روزہ لگے گا. ایسے سوچتے ہیں. میرے بھائی روزے کا اجر اس لیے کہ اس میں مشقت برداشت کرنا ہے. اس میں کیا برداشت کرنا ہے؟ مشقت برداشت کرنا, بھوک اور پیاس برداشت کرنا. یہ اس کی اصلی عبادت یہی ہے. تو کچھ لوگوں کے پاس اگر کام کاج نہیں ہے تو وہ سونے میں پورا وقت گزارتے ہیں. میرے بھائی یہ محرومی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں کہ روزے کا ثواب ملے لے سوئے اور پھر نماز چھوڑ کے سوئے ہیں. عصر کے بارے میں تو اہل علم نے یہ کہا کہ جس کی عصر چھوٹ گئی اس کا عمل برباد ہو. یہ عمل کے برباد کرنے میں, جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اب سوچو ہمارے روزے کا کیا ہے. حکم بعد میں دیکھیں گے کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا, وہ بعد میں دیکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے. تو یہ سونا بھی آپ ترک کریں, اتنا سوئیں جس سے آپ نشاط ہو سکے آپ کے اندر, عبادت کے لیے اپنے آپ کو چست اور پھرتیلا بنا سکے.
رات میں سوئے دن میں جاگے, دوپہر کے وقت جو ہے قیلولہ کر لیں, تھوڑی دیر آرام کر لیں تاکہ پھر آپ کو نشان آ جائے, پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں, پھر آپ جو ہے ذکر و اذکار کریں, تسبیح تحلیل یہ سب کریں, دعائیں مانگیں خوب. تو میں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ, جو رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا, رمضان کی عبادتوں سے محروم ہوا, وہ تمام خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر ليلۃ القدر سے جو محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا جس کی محرومی لکھ دی گئی ہے. جو محروم ہے ہی وہی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھو آپ نے جو دشمن ہے اس کو پہچانے. موبائل فون, ٹیلی ویژن, بیجا مجلسیں, بازار, مارکیٹنگ, شاپنگ اور دعوتیں بھیجا, اسی طرح کچن اور سونا, یہ آپ کے دشمن ہیں. اہل علم نے 10 سے 12 یہ دشمن چور کہلائے. ان چوروں کو پہچانیے اور اپنے وقت کی حفاظت کریں. مارکیٹ آپ کا وقت بھی لیتا ہے اور آپ کا پیسہ بھی لیتا ہے. مارکیٹ آپ کا وقت بھی لیتا ہے اور پیسہ بھی, دونوں جا رہا. آپ کا دنیا بھی جا رہی ہے, وقت تو جائے گا. سب سے بڑی ناکامی وقت جا رہا. اور دیکھیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد افطار کا ٹائم ہو جائے گا. ایک رمضان گیا ختم, کتنی تیزی سے وقت جا رہا. تو وقت کو ضائع نہ کریں اور ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے, چوروں کی فہرست آپ کے سامنے رہے گی نا تو آپ بچیں گے. چوروں کی فہرست لکھ لیں, آپ اپنے سامنے گھر میں لگا لیں, اپنے سامنے رکھ لیں, ایک کاغذ میں لکھ کے رکھ لیں کہ یہ چور ہے, ان سے دور رہنا. موبائل کم سے کم استعمال کرنا, کسی کے ساتھ ایسے اٹھک بیٹھک نہیں لگانا ہے, کسی کے ساتھ ایسے بیٹھک میں نہیں بیٹھنا. چگلی کی بات جو کر رہا ہے تو چھوڑ دینا, اس سے دوستی نہیں رکھنی ہے. ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے, بات نہیں کرنا. اچھی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے, کوئی اچھی بات بتانا ٹھیک ہے, اور کوئی دینی مسئلے پہ جو ہے بحث و تکرار نہیں کرنا کہ چلو کچھ لوگوں کو تو یہ شیطان بتا دیا اچھی بات مت کر رہے ہو, نماز کیسے پڑھنی ہے اس پر بحث کرنا, یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس پر بحث کرنا. بحث نہیں کرنا. عالم کے پاس بیٹھو, جو مسئلہ بتا دیا آپ سنو چپ چاپ اس کو کرو. بحث نہیں ایک دوسرے سے, میری جیت تیری جیت, یہ سب نہیں. یہ سب کے لیے رمضان نہیں ہے. کوئی تراویح پہ بحث کر رہا ہے, کوئی رفع الیدین پہ بحث کر رہا ہے, کوئی آمین زور سے پڑھنا ہے نہیں کرنا اس پر بحث کر رہا ہے, 2 3 گھنٹہ بحث کر رہا ہے. یہ بحث کرنے کی چیز ہے, یہ بحث کرنے کی چیز نہیں ہے. عالم سے پوچھو, عالم نے آپ کو بتا دیا, صحیح بات بتا دی, حدیث کا ریفرنس دے دیا, حوالہ دے دیا, قرآن حدیث بتا دیا, آمنا و صدقنا, اپنا کام کیجیے. ایسے تو رمضان میں اسی طرح شیطان جو ہے پہلے سے تیار کر کے چھوڑ دیتا ہے. ہم چلے اب تمہارے حوالے ہیں, تو وہ چلے گئے اور حوالے کر کے چلا گیا دشمنوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی نقص رہ گیا, رب العالمین شیطان کی جانب سے ہوگا. رب العالمین تو معاف فرما دے, درگزر فرما دے. کچھ باتیں اگر کڑوی لگی رب العالمین تو میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے بھی, اور میں اپنی زبان سے بھی جو ہے رجوع کرتا ہوں کہ کچھ باتیں اگر کڑوی ہو یا جسے دل دکھاؤ تو وہ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام باتوں کو کرنے کی توفیق عنایت فرما, ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.